یہ بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ وقت کی تنابیں بڑی کھینچی ہوئی ہیں، وقت بڑا محدود ہے اور ذکر ان ہستیوں کا ہے جو وقت سے بھی پہلے ہے۔ میں نے آپ کو انتظار نہیں کروایا، آپ مجھے نہ کروائیے گا۔ بس میں چاہ رہا ہوں آج اور کل فضائل کے حصے کی دو آخری نوکری میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی دعائیں سمیٹ کے یہاں سے جاؤں، پھر کبھی زندگی آئی تو آپ کے چہرے کو زیارت ہوگی۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ بسم اللہ کر رہا میں شاعری سے پیار کرنے میں لوگ تشریف فرما ہے۔ حوالہ یاد نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر آئیے، شاباش، بہت شکریہ، مہربانی۔ حوالہ یاد نہیں ہے، بسم اللہ کر رہا، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ اندر آئیے بھائی، حوالہ یاد نہیں ہے، آئیے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ اجلال بھائی چوتھے مصرے تک میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بزرگوں نے میرے ساتھ سفر کر دیا۔ وعدہ ہو گیا آگے فضائل میں نے کیا پڑھنا ہے، انہیں سمجھ آ جائے گی اور میری محنت سفل ہو جائے گی۔ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو۔ علی کی عمر علی میں کوئی تو وقت دکھا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ لے لو۔ بسم اللہ کہا، یہ اگر آپ کے ہاتھ اٹھے اور اگر میں دا ہونا ہے دربارے میں مکسا آپ سلامت رہے آپ۔ علی بہت شکریہ جی۔ علی کی عمر علی میں کوئی تو وقت دکھا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ بہت شکریہ، جواب سوچنے دو۔ ایک لفظ یکم سے سات تک میں نے آپ کو ریکویسٹ نہیں کی، ایک لفظ اتنا مشکل کہنے لگا ہوں، پہلی بار میں پہ کہنے لگا ہوں، جرأت کرنے لگا ہوں، اور اگر یہاں سے ڈالنا میری جعفریہ سے میں کہیں بھی جاؤں میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ حسن علی کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن علی کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب استقبال کا لفظ کا یعنی کہ رہنے ولایت کھلی ہوئی تھی اور حسن کا قرآن بیٹھا ہوا۔ بسم اللہ کا نام ہے، شاید کو لفظ ہی ہوتے ہیں نا، مہربانی کیا ماننا جعفریہ والے۔ رہنے ولایت کھلی ہوئی تھی اور حسن کا قرآن بیٹھا ہوا۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے سلام کو سلام کیا۔ میں نے پہلے کہا فضائل کی آج سیکنڈ آج کا لاسٹ ڈیوٹی ہوگی، میں چاہ رہا ہوں میں آج فضائل پڑھ لوں، مہربانی کیجیے گا، میرے بدے ہوئے ہاتھ ہے، مجھے انتظار نہ کروانے، مجھے ڈیپتھ میں نہ جا پڑے، سلام آنا نہ پڑے، بات کھولنے نہ پڑے، بس سفر کرتے آئیے گا۔ سلام کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، کہتا ہے یا علی سنا ہے آپ علم ہیں، آپ علوم الہیہ کے وارث ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے جواب چاہیے۔ بڑی بے نیازی سے بے نیاز کے نمائندے نے کہا حسن سے پوچھ لو۔ ہائے 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 اجلال بھائی جیے، کیا بات ہے، زندگی ہو آپ کی، بہت شکریہ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ حسن بچہ تھا، 2 سال کے حسن تھے، مولا گودی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کبھی بھی ان کے لیے لفظ بچپن استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں بچہ کہنا سب سے بڑا بچپن ہے۔ ہاں ان کی عمر نہیں ہوتی، ان کی حیات طیبہ ہوتی، عمر سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی بہت شکریہ تھی، بہت شکریہ تھی، ان کا اسوائے حسنہ ہوتی ہے ان کی حیات طیبہ، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی،
راستہ دے میرے بزرگوں کو آنے کا۔ بسم اللہ، آئیے آئیے صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں مولا کچھ سوالات ہیں آپ ان کے جواب دیجئے گا، کچھ سوالات ہیں آپ ان کے جواب دیجئے گا۔ مولا فرماتے میری گود میں بیٹھا ہوا یہ حسن ہے نا، یہ جواب دے گا۔ کہتا تو اندازہ کرو دعوے بابے علم کے، بسم اللہ کرم، اور بات ڈال دی بچے پہ، خود کو آتا نہیں ہے۔ اجلال بھائی توجہ فرمائیے گا یار، بات ڈال دی بچے پہ، ادھر اس نے سوچا ادھر 2 سال کا علی کھڑا ہوا، اس کے شان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا۔ حسنیت میں بول رہے ہیں، بسم اللہ کا نام ہے، مہربانی جی حسن اٹھے ہیں، اس کے شان پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا۔ پہلی بار جعفری والوں نے ریکویسٹ کیا تو میں مشکل پڑوں گا، چوتھے مشن میں ساتھ آنا، سارے حسن کے ٹوکروں کے چہرے اور آنکھ مجھے نظر آئیے، جو ہاتھ بچا کے یہاں سے لے جائے وہ ہاتھ پھر زمانے کا محتاج ہوتا ہے، کائنات میں سب سے بڑا سخی ہاتھ ہی وہ جو حسن کے آگے پھیلتا ہے۔ حسن کھڑا اس کا شانہ پکڑ فرماتے ہیں شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا۔ غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا۔ نوکر حسن کے آپ سلامت رہیں، پھر پڑھیں نعرہ لگا ایک بار پھر آوے۔ ہاں یہ قیمت ہے میری۔ ہمارے شامل ہو جائیں یار، یہ نعرہ سن کے نبی پاک کی سنت سمجھتے ہوئے نعرہ بلند کر کے آئے۔ مہربانی جی، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور اجلال بھائی حسن نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، حسن بے نیازی سے گزر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ 3-4 دن ہو گئے میرے قریب سے گزر کے مجھے سلام نہیں کرتے۔ چوتھے دن سے رو کے کہتا ہے حسن چل یار ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں سی، ہم مدینے کے رئیس ہیں، ہمیں سارا مدینہ سلام کرتا ہے، تو ہمیں سلام تک نہیں کرتا، بڑی بے نیازی سے گزر جاتا ہے۔ ہم مدینے کے رئیس ہیں، ہم مدینے کے رئیس ہیں، گل میں کرنی ہے تسی گھر تک بادشاہ حسن نے فضائل دی معراج سے رہنا، میرا تھوڑا پرومس ہو گیا۔ ہم مدینے کے رئیس ہیں، جب بار بار کہنا بھائی جان ہم رئیس ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم رئیس ہیں، اللہ کی جلالت کو جلال آیا۔ اس کی تاڑی پکڑ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم اتنا بڑا رئیس ہے، میری نانی خدیجہ کے دسترخوان کے برتن بیچ بیچ کے غنی ہو گیا، اور میرا بندہ امیر سی طرح ہاتھ اٹھ کھلا لیا۔ عزتیں ملتی ہیں حسن کے نوکر بننے سے۔ جی بسم اللہ کا نام ہے، میں جانتا ہوں اتنا بڑا رئیس آئے۔ جنہوں نے اللہ کی توحید کے راز کھولے ہیں ان سے ان کے راز کہاں سے کھولے تھے؟ حسن فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اتنا بڑا رئیس ہے، میری نانی کے دسترخوان کے برتن بزنس کے لئے اس وقت اچھا سر دیکھنا میں قیام آدمی تھوڑا ہوں، دیکھنا یہ شان قیام شان ہے۔ میں کہنا میں کیا فضیلت ہے ان شانوں کی؟ کہتا جی ان شانوں پر میں نے محمد کو اٹھایا ہے، ان شانوں میں میں نے محمد کو اٹھایا ہے۔ میں نے پہلے کہا مجھے معافی دینا، آج میں نصر نہیں کروں گا، ڈائریکٹ بات پہ بات آئے گی۔ اس نے کہا مولا میں نے ان شانوں پر محمد کو اٹھایا ہے۔ جلال میں آیا ہے غازی کا مولا، اور جلال میں آ کے فرماتے ہیں تم نے یہ فضیلت میں بیان کی میرے سامنے؟ کہتا جی مولا میری یہ فضیلت ہے۔ جلال میں آ کے میرے بادشاہ فرماتے ہیں میں رسالت کی شبیہ ابن علی دی کا بکار
میں ایک مصرے میں 4 منصب پڑھ گیا حسن کے. میں رسالت کی شفیع ابن علی دی کا وقار ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار. اور فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ, تو محمد کی سواری میں محمد کا سوار. جیو جیو سلامت رہے. یہ ہاتھ ہے حسن کے نوکر, یہ لنگر میں بننے والے شہر ہیں. سلامت رہے آپ, زندگی ہوا آپ کی. میں رسالت کی شفیع ابن علی دی کا وقار ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار. فیصلہ کرنے سے پہلے فاصلہ تو دیکھ, تو محمد کی سواری میں محمد کا سوار. اور ہمارا چل تیری آخری طبیعت میں ٹھیک کر دیتا ہوں, تھوڑی بہت جو کمی رہ گئی وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. کہ کیسے مولا محمد نے کوئی نبی پہ کسی پر نبی سوار ہوئے. جعفریہ والو مہربانی کرو یار, مہربانی کرو یار, تھوڑا سا مشکل ہو خاموش ہو گئے آپ کو. بہت شکریہ جی, آپ کی کیا بات ہے. مولانا نصر علی خیر فرمائے کوئی نبی پہ کسی پر نبی سوار ہوئے. جنہوں کتاب دا حوالہ سے میرے مرشد ہے مجھے فون کر لینا ہے, لیکن جب تک حسن سنتا ہے شک اور سوچ کے نہیں سنتا. حسن فرماتے ہیں کوئی نبی پہ کسی پر نبی سوار ہوئے, بتاؤ سوچ کے اب باوقار کون بنا. اور سواریوں کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں, شرف یہی ہے کہ کس کا سوار کون بنا. جی جی بسم اللہ کرا میں, جی بسم اللہ کرا. آپ کی کیا بات ہے. سواریوں کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں. یا علی یا علی یا علی. شرف یہی ہے کہ کس کا سوار کون بنا. فقیر شام نے ایک پلان بنایا, وہ ذرا سے کہتا ہے کوئی ایسی بات ہو جائے, تاریخ میں یہ نام چلا جائے کہ حسن نے میری تعریف کی ہے, علی کے بیٹے نے میری تعریف کی ہے, تاریخ رقم ہو جائے, کچھ ایسا ہونا چاہیے. وہ ذرا نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ حسن کو شام کو لائیں, شام کا خراج دیں. اگر حسن شام کا خراج وصول کر لے تو ہم کہیں گے حسن آپ کے باپ نے دنیا کو طلاق دی ہے. جیو اوکھی گل سے حسن علی نے دنیا کو طلاق دی تھی, آپ نے وصول کر دی. اگر حسن وصول نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے حسن آپ نے دل سے ہمیں یہ ساتھ سلو نہیں کی. دونوں طرح سے ہمیں فائدہ ہے. اعلان ہو گیا, مولا شام آ گئے. ایک بات یاد رکھنا, آج کی مجلس میں تم نے رانا ملک تیلی سید شاہ بن کے نہیں سننی, آج کی مجلس تم نے حسن کا کمی بن کے سننی ہے. جیسے کمی رعایا مالک کی شان سنتی ہے ویسے سننا, اس لیے کہ عاصم شمسی کسی کا تو پتہ نہیں ہے, میرا پرسنل عقیدہ ہے, عاصم شمسی کا عقیدہ ہے جو حسن کا کمی نہیں ہے اس کے خون میں کمی ہے. ہاں ہاں میں تو اس عقیدے کا معلوم بزرگان. اعلان ہو گیا کہ بادشاہ شام آ رہے ہیں. جیسے یہ اعلان ہوا پوری دنیا نے سنا, وہاں پر شاباش آہا علی کیا بات. کون کہتا ہے علی ہوش میں نہیں رہنے دیتا. ہاں 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 کون کہتا ہے علی ہوش میں نہیں رہنے. سلامت ہے زندگی. ہاں جہاں اعلان سب نے سنا, بس منٹ تو دیکھیے گا, جہاں اعلان سب نے سنا وہاں ایک موسی نے بھی سنا. خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی. سب کو پتا ہے آصف شمسی نے پڑھنا ہے, امانت بھائی نے پڑھنا ہے, سب کو پتا ہے علامہ صاحب نے پڑھنا ہے. پھر بھی کچھ لوگ میسیجز کر رہے ہیں آیا کہ نہیں آیا. کنفرمیشن کے بعد بارگاہ آتے ہیں, سب کو پتا ہے سزادری کرتے ہیں, پھر وہ بارگاہ میں آتے ہیں باہر ٹھہرتے لیتے ہیں. اسی طرح میں بات کر رہا ہوں, خبر تو سب نے سنی مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی. گیا وہ دربار میں, وہاں جا کے بھی تسلی مزید کر دی. پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. حسن کے نوکر
پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر دی. حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر دی. یہ ہے جعفریہ نا. مولا جد عطا فرمائے. پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر دی. کوئی تو کھڑا ہو گئی شمسی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں, ہم سید ہیں, ہم رئیس ہیں, ہم ملک ہیں, ہم نیلی ہیں, ہم عنوان ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے بڑے سید بیٹھے ہیں, اتنے بڑے عزادار بیٹھے ہیں, آپ نے ایک موچی کی بات چھیڑ دی ہے, اتنا بڑا ممبر ہے, آپ موچی کی بات چھیڑنا شروع کر دیں. میری مجبوری ہے یار, حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر دی. غریب تھا, کفش بیچتا تھا, جوتیاں بنانے کا کام کرتا, مگر لگا کہ علی کا نعرہ وہ اپنی ماں کو سلام کرتا. سلامت رہیں آپ. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. مگر لگا کہ علی کا نعرہ, بسم اللہ, وہ اپنی ماں کو سلام کرتا. موچی کو خبر ملی مولا شام آئے, بیوی کے پاس آیا, بیوی کو کہتا مولا شام آئے. بیوی کہتی اس میں کون سی بڑی بات ہے, پہلے بھی تو شام آتے ہیں. اس میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے ہماری غربت ختم ہونے والی. اور جیو یہ دادا, یہ نا حسن کے موقعوں کی مولا عزت عطا فرمائے. اجلال بھائی آپ یہ بتائیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں, ہماری غربت ختم ہونے والی. اس نے کہا مولا شاہ آ رہے ہیں, اس سے ہماری غربت کا تعلق ہے. اس نے تجھے پتہ ہی نہیں. گھر سے جوتی کا سامان دیا, گھر سے باہر سے نکلا. بیوی نے کہا پاگل ہو گئے, کہاں جا رہے ہیں؟ جوتی گھر میں بیٹھ کے سی جاتی ہے, تو بازار جا رہے ہیں. اس نے کہا معصوم کی جوتی سینی ہے. پہلا مشکل جملہ کہنے لگا ہوں, معصوم کی جوتی سینی ہے, جوتی کو جاری پانی سے غسل دیتا. اردو سمجھنے والے لوگ تھے یار, میں نے جاری پڑھا ہے یار, بسم اللہ کر رہا میں. معصوم کی جوتی سینی ہے, سلامت رہے آپ. آج آپ لیٹ رہے ہیں سرکار, آدھا پڑھ گئے ہیں. ہاں, معصوم کی جوتی سینی ہے, جوتی کو چمڑے کو جاری پانی سے غسل دیتے. جوتی کو جاری پانی سے غسل دیتے, جوتی کو بھی معصوم کی جوتی ہے نا. واپس آیا, واپس آ کے بیٹھ گئے, جوتی سینا شروع ہو گئی. بیوی نے کہا میری بات سن. کہتا تو کون ہے؟ بیوی کہتی میری بات سن. کہتا تو کون ہے؟ کہتی ساری زندگی گزر گئی تیری نوکری کرتے کرتے, آج تو مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں. کہتا ہے ہٹ, میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. مہربانی کرو یار, مہربانی کرو یار, سلامت رہیں آپ, زندگی ہو آپ کی. یہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا. اب وہ بندہ سر اٹھائے جو حسن کو یہاں سے مانتا ہے, کتاب سے نہیں, باقی دوسرے بندے کے لیے میری بات نہیں ہے. اجلال بھائی یہ بات کرنے کا میں مسلح پہ کھڑا ہوا, دو رکعت نماز پڑھی, سجدہ شکر کیا, پھر دو رکعت نماز پڑھی, ایک ٹانکا لگایا, پھر دو رکعت نماز پڑھی, پھر ٹانکا لگایا, ٹانکے میں ٹانکا, جو نماز پہ نماز. بیوی کہتی کر کیا رہا ہے؟ بنا چوتی رہا ہے, یہ نماز کے لیے. میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں, زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں, جام کو سر کے پی رہا ہوں, علی ہے سانسوں کی سلطنت میں. بولو یار, یاد ہے بولو یا تو اللہ سے مقدمت کر لیا. میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں, زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں, جام کو سر کے پی رہا ہوں, علی ہے سانسوں کی سلطنت میں, اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے, حسن کی نالین سی رہا. حسن کے لوگ میں بولے نا, ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے, تائید میں ہاتھ جوڑتے ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں.
کس کی تھی؟ یہ بھی حسن کے صدقہ ملتا ہے. میں زمین ساگ میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں, زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں, جام کو سر کے پی رہا ہوں. علی ہے سانسوں کی سلطنت میں, ہائے ہائے, علی ہے سانسوں کی سلطنت میں, اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے, حسن کی نال ہے, بی بی کہتی خالی فرشتوں سے ملتا رہے گا کہ وہ لنگر شکر میں ملے گا. مسکرا کے کہتا ہے خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی. حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا, بطول سے بھی دعا ملے گا. مہربانی آ جافیہ والا, کیا بات ہے تمہارے سونے کی یار, مولانا تیرے بات سے بچائے تو یہ بسم اللہ کرا. کیا مجلس ہے, آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ داد ہے. مولا عزت عطا فرمائے. یہ خود یقیناً جس کی نالین نشیرہ ہو نا, اس کی ماں بھی مجھ پہ راضی, تب میں نالین سیرہ ہوں. جوتی بنا لی, اعلان ہو گیا, بادشاہ حسن شام آ گئے. ایک مشکل جملہ کہنے لگا, اعلان ہو گیا, بادشاہ حسن شام آ گئے. علی کے بیٹے نے شام میں پہلا قدم رکھا, شام میں دن ہو گیا. میں پہلے آپ سے مشکل جملہ کہنے لگا یار. علی کے بیٹے نے پہلا قدم شام میں رکھا, شام میں دن ہو گیا. یہ جوتی بنا کے چلا, ادھر وہ وزیر مشیر انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, انہوں نے ایک تشت میں شام کا خراج رکھا ہو. یہ موچی آگے چلا, درباروں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو دربار میں اندر جا رہا ہوں. مریا دربار جانے تھے اندر, مریا بنی جانا اندر. یار میرے بات کر, مجھے بڑا ضروری کام ہے یہ بیٹے سے, مجھے جانا ہے. مریا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ مجھے کہتا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ ہائے 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 ہائے, اور دیو تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہتا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہتا میں کہہ رہا ہوں تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہتا میں تجھے کہہ رہا ہوں تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہتا کون ہے تو؟ کہتا میں امیر شام کا نوکر ہوں. بندہ بنا کر نوکر کو ایک شخص تو نے بات کیا, بولنے میں دل نہیں آیا. میں ساری زندگی تیری نوکری کروں, آئندہ منت پہ آؤں گا نہیں. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. کہتا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہتا کون ہے تو؟ کہتا میں امیر شام کا نوکر ہوں. جناب نہیں, اس کا ہاتھ پکڑ شہزاد کے پہنچ گیا, پڑے ہاتھ, میں امیر کائنات کا نوکر ہوں. ادھر یہ مولا کے پاس آیا, ادھر وہ بھی مولا کے پاس آ گئے. یہ اور قریب ہوا, وہ بھی قریب ہوئے. اب جس کے ہاتھوں میں پوری ایران ایک شام کا بجٹ ہو, اس کے اندر کتنا پراؤڈ ہوگا کہ حسن سب سے پہلے مجھے دیکھے گا. جیسے ہی ذات میں یہ خراج لے کے قریب ہوئے, موچی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہا سرکار یا علی مدد. مولا فرمائے مولا مدد جوتی لے آئے ہو؟ پتہ نہیں یار کون بیٹھا تھا مجلس میں, کون گھر کی سوچ میں تھا, میں تو پڑھ گیا ہوں. بسم اللہ کا نام ہے, بسم اللہ کا نام ہے. یا علی مدد, بادشاہ کو پتہ ہے مولا مدد جوتی لے آئے ہو؟ کہتا جی مولا لے آئے. اب وہ شام کا خراج لے کے کھڑا ہے اور بادشاہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. میرے مالک اس کی طرف دیکھ بھی نہیں گئے اور وہ شام کا خراج لے کے کھڑا. مولا یہ جوتی میں نے بنائی. اتنے میں ذلیل شام آ گیا. تو کون ہے؟ اللہ اکبر. کہتا سرکار میں نے یہ جوتی بنائی. اور کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ کہتا جی میں یہ جوتی لایا. اور تجھے آنے کس نے دی ہے؟ میں یہ جوتی لایا. اور کس کے کہنے پہ آیا, کس نے بھیجا ہے؟ کہتا جی میں جوتی لایا ہوں. میں کہتا ہوں حسن کے نوکر, تیری عظمتوں پہ عاصم شمسی کی ساری زندگی قربان. تو نے علی کے دشمن کو بھرے دربار میں جوتی دکھا کے ماری. نصرانی خیر ہوئے, اور نصرانی خیر ہوئے, حسن کے نوکروں کی خیر ہو جی. ان ہاتھوں کا سلام ہے
جملہ آگے نکالنا میرا جانا ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے آخری بات کروں. کون ہے تو میں جوتی لایا حسن کے نوکر تیرے کیا کہیں گے؟ انہیں بڑے دربار میں علی کے دشمن جوتی دکھا یوں جوتی نہیں پہنچی ہے اور بلا تشبیہ بادشاہ حسن کے پاؤں میرے مالک حسن نے جوتی کے پاؤں رکھا اور بندے کا دل تو ہوتا ہے پتہ جوتی پوری ہوئی نہیں ہے. اپنی تسلی ملا مولا جوتی پوری ہے. مولا بولے کہ مسکرائے تھوڑا سا نروس ہو ایسے تھوڑا سا نروس ہو گیا. مولا میں نے اندازے سے سی ہے جوتی پوری ہے. اصل اس کا ماتھا چونک کے کہتے ہیں مجھ سے لے کے مہدی تک سب کا پوری. مولا آپ نے ہے اور باہر والے آیا مجلس میں نہ شریک ہو جاؤ. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی مالک فرماتے ہیں مجھ سے لے کر اصل تک سب کو پوری سب کو پوری ہے. یہ واقعہ پھر مجھے یاد کروانا میں کب پڑھ دوں گا. ایک آخری ملاقات ضرور پڑھوں گا زندگی باقی ملاقات باقی اجلان میں کمجھ رکھ لینا یاد بار لے کو میں اس واقعے کو کمپلیٹ کر دوں گا. اچھا بادشاہ حسن فرماتے ہیں اچھا چل جو تم میں نے پہن لی اب تو جاؤ اور باسوں یہ جو سارا شام کا خراج ہے یہ نہیں سکتا. ہائے 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 یہ جو سارا شام کا خراج ہے نا یہ نہیں سکتا. کہتا ہوں مگر چپ لیتا نہیں. وہ جو شام میں مشیر وزیر وہ ذلیل شام پہ بیٹھا ہوا تھا کہتا ہوئے جوتی کی عوض نہیں لے رہا شام کا خراج. کہتا مولا تھوڑا ہے. ہائے 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 حسن کے تو میں بولا نہیں یار وہ بندہ جو کہتا میرا کاروبار نہیں تھا سار اٹھاؤ میں حسن کا بازار پڑھ رہا ہوں. مولا تھوڑا ہے. کہتا جوتی کی عوض شام کا خراج تھوڑا ہے. کہتا ہے تو نہ بول یہ آقا اور نوکر کی بات ہو رہی ہے. کیا کسی رہا ہے سلطنت کے بادشاہ کو تو نہ بول یہ آقا اور نوکر کی بات ہو رہی ہے. یا علی مجھے طاقت دینا میں آج پورے جگر کا زور لگانے لگا ہوں. تم سے وعدہ رہا جتنے میرے اندر خون ہے میں اتنی طاقت لگاؤں گا. جملہ اتنا بڑا ہے خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں آپ سب کو پرواز میں لے کر بقی جا کے حسن بن نالین پہ سجدہ کر دوں. گل یہ ایڈی بڑی ہے. اس نے کہا مولا یہ تھوڑا ہے اور میں نے نہیں لینا. مولا کہتے تھوڑا ہے کیوں تھوڑا ہے کیوں نہیں لینا. کہتے مولا اس بے غیرت سے کہیں یہ خراج زمین پہ رکھ دے میں زمین سے اٹھا لوں گا